آج ہم ایک ایسی شخصیت کی فکر اور زندگی کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں جن کے کلام نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برِ صغیر کے مسلمانوں کی سوچ پر بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ جی بالکل۔ یعنی شاعر مشرق علامہ محمد اقبال۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر حیات و شوریات محمد اقبال کے کچھ اقتباسات پر مبنی ہیں۔ جی اور ہمارا ارادہ یہ نہیں کہ صرف واقعات دہرا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان کے تعلیمی سفر، ذاتی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور خاص طور پر جو ان کے بنیادی تصورات ہیں جیسے خودی اور عشق، ان کے پیچھے کیا مطلب ہے، ان کے اثرات کیا ہیں، ان سب کو ذرا گہرائی میں سمجھیں۔ یہ واقعی بہت اہم موضوع ہے، کیونکہ اقبال کو سمجھنا، جیسا آپ نے کہا، صرف شاعری پڑھ لینا نہیں ہے، صحیح، بلکہ اس پوری فکر کو سمجھنا ہے جس نے ایک زمانے کو متاثر کیا۔ ان کی شخصیت وہ کئی جہتیں رکھتی تھیں۔ ہاں یہ بات تو ہے، مطلب وہ ایک ہی وقت میں شاعر بھی تھے، فلسفی بھی، قوم کے مصلح بھی اور ایک سیاسی مفکر بھی، اور یہ سارے رنگ ان کی شاعری میں بڑی خوبصورتی سے ملتے ہیں۔ اور ان کی جو شاعری کی صلاحیت تھی اس کا اندازہ تو بہت شروع میں ہی ہو گیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف 17 سال کے تھے، سیالکوٹ میں ایک مشاعرہ تھا۔ جی ہاں، وہ مشہور واقعہ ہے۔ وہاں ایک ایسی غزل پڑھ دی جس کے ایک شعر نے وہاں جتنے بڑے استاد شعرا تھے سب حیران رہ گئے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے انفال کے۔ کیا بات ہے! یہ تو جیسے کیا کہتے ہیں آنے والے طوفان کی پہلی دستک تھی۔ بالکل، یہ واقعہ ان کی غیر معمولی ذہانت اور جو فطری شعری صلاحیت تھی نا، اس کا ثبوت ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے سے پہلے ان کی جو ابتدائی زندگی ہے، تعلیم ہے، اس کا پس منظر بھی کافی دلچسپ ہے۔ جی بتائیے گا۔ ان کی پیدائش تو 9 نومبر 1877 سیالکوٹ میں ہوئی۔ ایک کشمیری برہمن خاندان تھا جو اسلام قبول کر چکا تھا۔ اچھا، یہ بات اہم ہے جی۔ تو اس پس منظر کا بھی شاید ان کی سوچ پر اثر رہا ہو، خاص طور پر مختلف تہذیبوں کو سمجھنے میں۔ بالکل، اور ان کے والد صاحب شیخ نور محمد صاحب، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ باقاعدہ پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن روحانی طور پر بہت گہرے انسان تھے۔ جی ہاں، صوفیہ اور علماء کی صحبت میں رہتے تھے۔ اسی لیے تو اقبال کے اپنے استاد شمس العلماء میر حسن انہیں ان پڑھ فلاسفر کہتے تھے۔ ان پڑھ فلاسفر، اس لقب میں ہی ایک پوری کہانی ہے۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے والد کی شخصیت، ان کی دینداری، ان کی صحبتیں، ان سب کا اثر اقبال کی شروع کی تربیت پر، ان کے ذہن پر یقیناً بہت گہرا پڑا ہوگا۔ رسمی تعلیم پھر مکتب سے شروع ہوئی، پھر پرائمری، مڈل، میٹرک، ان سب میں نہ صرف کامیاب ہوئے بلکہ ہمیشہ پوزیشن لی، وظیفے حاصل کیے۔ اچھا۔ ایف اے انہوں نے کیا سیالکوٹ کے اسکاچ مشن کالج سے، وہ زمانے میں بڑا اچھا کالج مانا جاتا تھا۔ اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور آ گئے، گورنمنٹ کالج لاہور۔ جی۔ اور یہاں کہتے ہیں ان کی زندگی میں ایک اہم موڑ آیا جب ان کی ملاقات ہوئی پروفیسر سر تھامس آرنلڈ سے۔ بالکل، یہ بہت اہم ملاقات تھی۔ آرنلڈ صاحب تو اسلامی تہذیب اور فلسفے کے بڑے عالم تھے۔ اس ملاقات نے اقبال کی سوچ کو کیسے بدلا ہوگا؟ یہ ملاقات تو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ پروفیسر آرنلڈ نے نوجوان اقبال کی صلاحیتوں کو فوراً پہچان لیا اور ان کی بہت حوصلہ افزائی کی۔ اچھا۔ انہوں نے نہ صرف اقبال کو مغربی فلسفے سے متعارف کرایا بلکہ اسلامی فکر کی جو عظمت ہے اس کا احساس بھی دلایا۔ اسی دوران اقبال کی دلچسپی فلسفے میں بہت گہری ہو گئی اور 1899 میں انہوں نے فلسفے میں ایم اے کر لیا۔ اور فوراً ہی انہیں اسی کالج میں پروفیسر بھی لگا دیا گیا ہے نا؟ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑا اعزاز تھا۔ یہ ان کے علمی سفر کی آپ کہہ لیں پہلی بڑی منزل تھی۔ لیکن لگتا ہے علم کی پیاس انہیں ایک جگہ ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ ایم اے کیا، پروفیسری کی، لیکن سفر پھر بھی جاری رہا۔ 1905 میں تو وہ انگلستان چلے گئے۔ ہاں، یہ ایک بڑا قدم تھا، بہت بڑا قدم۔ اور یہ صرف ڈگری لینے کا سفر نہیں تھا بلکہ مغرب میں جو علمی مراکز تھے نا، انہیں براہ راست دیکھنے کا، سمجھنے کا موقع تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیا۔ کیمبرج میں؟ جی، وہاں فلسفے پر مزید کام کیا۔ لیکن بات یہیں نہیں رکی، وہ جرمنی بھی گئے، میونک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ پی ایچ ڈی جرمنی سے؟ جی ہاں، اور ان کے مقالے کا موضوع تھا ایران میں ما بعد الطبیعت کا ارتقاء، یعنی دا ڈیولپمنٹ آف میٹا فزکس ان پرشیا۔ اچھا، موضوع سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی دلچسپی مشرقی اور اسلامی فکر کی گہرائیوں میں تھی۔ بالکل،
اور اسی دوران انہوں نے لندن سے بیرسٹری کا امتحان بھی پاس کر لیا۔ یعنی ایک طرف اتنا گہرا فلسفیانہ مطالعہ، دوسری طرف قانون کی عملی تعلیم، یہ تو کمال کا امتزاج ہے، ان کی شخصیت کی دامیت دکھاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، فلسفہ انہیں فکر کی بلندی دے رہا تھا اور قانون انہیں سماج کے عملی مسائل سے جوڑ رہا تھا۔ جب وطن واپس آئے تو دوبارہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر لگے اور ساتھ ہی کالج سے خاص اجازت لے کر وکالت بھی کرنے لگے۔ دونوں کام ایک ساتھ؟ ہاں، کچھ عرصہ کیا، لیکن پھر شاید محسوس کیا کہ یہ دونوں کام ایک ساتھ مشکل ہے، یا شاید وہ زیادہ آزادی سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پڑھانا چھوڑ دیا اور وکالت کو ہی مستقل طور پر اپنا لیا۔ ان کی ذاتی زندگی کی طرف آئیں اگر، تو پہلی شادی تو بہت کم عمری میں ہو گئی تھی، جس سے بیٹے آفتاب اقبال پیدا ہوئے۔ جی، لیکن لندن میں قیام کے دوران ایک اور اہم تعلق بنا، عطیہ فیضی سے۔ ہاں، عطیہ بیگم فیضی۔ وہ خود بھی کافی ذہین اور تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ اس تعلق کی کیا نوعیت تھی؟ اس کا اقبال پر کیا اثر ہوا؟ عطیہ فیضی بھی تعلیم کے لیے لندن میں تھیں۔ بمبئی کے ایک بہت پڑھے لکھے گھرانے سے تعلق تھا۔ اچھا۔ تو دونوں کے درمیان ایک ذہنی اور علمی قسم کی ہم آہنگی تھی، ایک ایسی دوستی تھی جس میں فکر و خیال کا تبادلہ اہم تھا۔ اور یہ تعلق پھر خط و خطابت کی شکل میں کافی عرصے تک رہا۔ اس تعلق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس نے شاید اقبال کو اپنے جذبات اور خیالات کو زیادہ کھل کر دیکھنے کا موقع دیا۔ اور اسی تعلق کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ بات ملتی ہے کہ عطیہ فیضی نے اقبال کو ریاست حیدرآباد دکن کی ایک بڑی اچھی ملازمت مل رہی تھی، وہ قبول کرنے سے منع کر دیا۔ جی، یہ بہت اہم مشورہ تھا۔ کیوں منع کیا تھا؟ ان کا خیال تھا کہ دربار سے وابستگی اقبال کی جو تخلیقی آزادی ہے نا، ہاں، ان کی فکر کی جو اڑان ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یہ مشورہ تو بہت زبردست ثابت ہوا ہوگا۔ یہ واقعی بہت دور اندیشی کی بات ہے۔ تاریخ دیکھیں تو بہت سے قابل لوگ درباری ماحول کی نظر ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ عطیہ فیضی نے شاید یہ محسوس کر لیا تھا کہ اقبال کا اصل میدان تو فکر و شعر ہے اور اسے کسی بھی قسم کی مصلحت یا پابندی سے آزاد رہنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اس مشورے نے یقیناً اقبال کو اپنے اصل مقصد پر فوکس رکھنے میں مدد کی۔ پھر ذاتی زندگی میں ایک بڑا دھچکا لگا 1935 میں، جب ان کی دوسری بیگم سردار بیگم کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کے بچے جاوید اور منیرہ وہ چھوٹے تھے، تو اس واقعے نے انہیں بہت شدید ذہنی تکلیف پہنچائی اور ان کی صحت پر بھی بہت برا اثر پڑا۔ ظاہر ہے، یہ ذاتی صدمے تو انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور ان کی فکر اور شاعری پر بھی اثر انداز ہوئے ہوں گے۔ یقیناً۔ اچھا، اب ذرا ان کے شعری سفر کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ وہ 17 سال کی عمر والے شعر کا ذکر تو ہم نے کیا، جی، لیکن ایک عوامی شاعر کے طور پر وہ سامنے کب آئے، کیسے؟ اس کا صحرا کافی حد تک جاتا ہے انجمن حمایت اسلام لاہور کو۔ اچھا، انجمن حمایت اسلام۔ جی، یہ اس وقت کی ایک بہت اہم سماجی اور تعلیمی تنظیم تھی۔ سالانہ جلسے کرتی تھی۔ اقبال نے ان جلسوں میں باقاعدگی سے اپنی نظمیں پڑھنا شروع کی۔ 1900 میں انہوں نے انجمن کے سالانہ جلسے میں اپنی مشہور نظم نالائے یتیم پڑھی۔ نالائے یتیم، ارے واہ، اس نظم نے تو واقعی ایک تاریخ بنا دی تھی۔ جی ہاں، کہتے ہیں اتنی پردرد تھی، اتنی مؤثر تھی کہ پورا مجمع جیسے سن ہو گیا تھا۔ لوگ بے اختیار رو رہے تھے۔ بالکل۔ اور یتیموں کی مدد کے لیے چندے کا ڈھیر لگ گیا، یہاں تک کہ اس نظم کی چھپی ہوئی کاپیاں جو شاید چند آنے کی ہوں گی، لوگوں نے 4 روپے میں خریدیں۔ 4 روپے میں؟ یہ ہے شاعری کی طاقت۔ بالکل۔ اس نظم نے اقبال کو راتوں رات مشہور کر دیا۔ اس کا انداز نیا تھا، سادگی تھی، گہرا درد تھا، سب مل کر ایک عجیب تاثر پیدا کرتے تھے۔ صحیح۔ اس کے بعد تو اقبال انجمن کے جلسوں کا ایک لازمی حصہ بن گئے۔ پھر 1904 میں جب سر عبد القادر نے وہ مشہور ادبی رسالہ مخزن شروع کیا، جی، مخزن، تو اس کے پہلے ہی شمارے کی زینت بنی اقبال کی نظم ہمالیہ۔ ہمالیہ، یہ تو اردو نظم میں ایک بالکل نیا باب تھا، فطرت نگاری اور قومی احساس کو ایک نیا رنگ دیا۔ جی ہاں، یہاں سے اقبال نے روایتی موضوعات سے ہٹ کر نئے خیالات، نئے انداز وہ اپنی شاعری میں لانا شروع کیے، اور بہت جلد وہ ہندوستان کے صف اول کے شاعروں میں گنے جانے لگے۔ اس کے بعد تو پھر ان کی وہ عظیم قومی اور ملی نظمیں آئیں جو آج تک ہمارے ذہنوں میں گونجتی ہیں۔ تصویر درد، شکوہ، جواب شکوہ۔ شکوہ اور جواب شکوہ تو کمال ہے۔ جی، پھر شمع و شاعر، خضر راہ،
طلوع اسلام، یہ لمبی نظمیں زیادہ تر انجمن کے جلسوں میں ہی پڑھی گئیں اور انہوں نے مسلمانوں میں ایک نئی سوچ، ایک عملی بیداری پیدا کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اور پھر ان کا فارسی کلام سامنے آیا، جو ان کے فلسفیانہ خیالات کا شاید زیادہ منظم اظہار ہے۔ 1915 میں اسرار خودی آئی۔ جی، اور پھر 1918 میں اسی کا دوسرا حصہ رموز بے خودی۔ ان مثنویوں میں انہوں نے اپنا وہ مرکزی فلسفہ خودی کا اور ملت کا تصور وہ تفصیل سے بیان کیا۔ بالکل، اور اس کے بعد تو اردو اور فارسی مجموعوں کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ پیام مشرق فارسی میں، بانگ درا اردو میں، زبور عجم جاوید نامہ، جی، بال جبریل، ضرب کلیم، یہ سب اردو میں۔ ان کا آخری مجموعہ تھا ارمغان حجاز۔ اچھا، ارمغان حجاز۔ اس میں اردو اور فارسی دونوں کا کلام ہے۔ یہ کتاب ان کی زندگی میں تیار تو ہو گئی تھی، لیکن چھپی ان کی وفات کے بعد۔ شاعری اور فکر کے ساتھ ساتھ وہ عملی زندگی سے بھی جڑے رہے۔ 1926 میں پنجاب لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر بنے۔ جی ہاں۔ اور 1930 میں مسلم لیگ کا جو الہ آباد میں اجلاس ہوا، اس کی صدارت کی، اور وہیں اپنا وہ تاریخی خطبہ دیا جسے پاکستان کے تصور کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ یہ ان کی شخصیت کا عملی پہلو دکھاتا ہے۔ بالکل، ان کی سیاست بھی ان کے فلسفے اور شاعری سے الگ نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہتر مستقبل دیکھ رہے تھے اور اس کے لیے عملی طور پر بھی کوشش کر رہے تھے۔ اور ان کی علمی اور ادبی خدمات کو سراہا بھی گیا۔ 1935 میں پنجاب یونیورسٹی نے اور 1936 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹر آف لٹریچر یعنی ڈی لٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ 1930 کی دہائی کے بیچ میں صحت نے ان کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ جی، یہ بڑا المیہ تھا۔ 1935 میں عید پر کہتے ہیں سوئیاں کھانے سے گلے میں کوئی تکلیف ہوئی جو بڑھتی چلی گئی۔ ہاں، تشخیص ہوئی کہ حلق میں رسولی ہے، ٹیومر ہے، جس کی وجہ سے ان کی آواز بیٹھ گئی۔ اوہو، ایک شاعر کے لیے، ایک خطیب کے لیے یہ کتنا بڑا امتحان رہا ہوگا۔ بہت بڑا صدمہ تھا۔ اگرچہ علاج ہوا، بجلی کا علاج بھی ہوا، ریڈیو تھراپی، اس سے کچھ بہتری آئی، لیکن آواز پوری طرح واپس نہیں آئی۔ اس کی وجہ سے پھر وکالت کا کام بھی تقریباً ختم ہو گیا، مالی حالات پر بھی اثر پڑا، ظاہر ہے۔ لیکن ریاست بھوپال کے نواب حمید اللہ خان، وہ اقبال کے بڑے قدردان تھے۔ انہوں نے ان کے لیے 500 روپے مہینہ وظیفہ مقرر کر دیا، جس سے کچھ آسانی ہو گئی۔ بیوی کی وفات کا غم، بچوں کی فکر، اپنی بیماری، مالی مشکلات، یہ سب چیزیں مل کر تو صحت کو کھا جاتی ہیں۔ جی، آخری سالوں میں انہیں دمے کے شدید دورے پڑنے لگے۔ کھانسی اتنی شدید ہوتی تھی کہ کبھی کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ 21 اپریل 1938 کی صبح علم و ادب کا یہ روشن ستارہ ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی جسمانی زندگی تو ختم ہو گئی، لیکن ان کا جو فکری اور شعری وراثہ ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ بالکل۔ آئیے اب ذرا ان کی جو فلسفیانہ اور شاعرانہ تصورات ہیں ان پر زیادہ تفصیل سے بات کریں، جو ان کی عظمت کا اصل راز ہیں۔ ضرور۔ ان کی شاعری کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ مطلب وہ کیوں لکھ رہے تھے؟ دیکھیے، اقبال کے لیے شاعری صرف وقت گزاری یا کوئی فن برائے فن قسم کی چیز نہیں تھی۔ ان کے نزدیک شاعری کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد تھا مشرق کی قوموں کو، خاص طور پہ مسلمانوں کو، صدیوں کی جو ایک فکری نیند تھی نا، ایک عملی جمود تھا، اس سے جگانا۔ اچھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی شاعری حرکت کا، عمل کا، زندگی کی اونچی قدروں کا پیغام دے۔ وہ عشق، عقل، مذہب، زندگی، فن، ہر چیز کو ایک تعمیری، ایک انقلابی زاویے سے دیکھتے تھے۔ ان کے کلام کی ایک بڑی خوبی جو مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے وہ ہے فکر اور جذبے کا امتزاج۔ مطلب وہ گہری فلسفیانہ باتیں کرتے ہیں لیکن انداز اتنا دل کو چھونے والا ہوتا ہے کہ بات سیدھی دل میں اترتی ہے۔ جی ہاں، یہ صرف خشک فلسفہ نہیں بلکہ بہت اعلیٰ پائے کی شاعری ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہی تو اقبال کا کمال ہے۔ گہرے، کبھی کبھی پیچیدہ خیالات کو اتنی شعریت اور نغمگی کے ساتھ پیش کرنا یہ آسان کام نہیں۔ بالکل نہیں۔ انہوں نے اردو شاعری کی جو پرانی روایات تھیں ان سے بہت فائدہ اٹھایا، زبان، محاورے، صنعتیں، لیکن ساتھ ہی اسے نئی وسعتیں بھی دیں۔
انہوں نے اردو کو نئی اصطلاحیں دیں، نئی تشبیہیں دیں، فکر انگیز علامتیں دیں، ایک پورا خزانہ دے دیا تاکہ وہ نئے خیالات کا بوجھ اٹھا سکے۔ اسی لیے شاید ان کی شاعری کو تصورات کی شاعری یا پوئٹری آف آئیڈیاز کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ صرف خیالات کو نظم کر دیتے تھے؟ نہیں، یہ اس سے زیادہ گہری بات ہے۔ تصورات کی شاعری کا مطلب یہ ہے کہ اقبال اپنے افکار کو صرف دلیلوں سے بیان نہیں کرتے، اچھا، بلکہ وہ انہیں استعاروں، تشبیہات، پیکروں، علامتوں کے ذریعے ایک محسوس، ایک زندہ تجربہ بنا دیتے ہیں۔ واہ! قاری ان کے خیالات کو صرف سمجھتا نہیں بلکہ محسوس کرتا ہے۔ وہ فکر جو ہے نا، وہ ایک ذہنی اور جذباتی واردات بن جاتی ہے۔ جیسے شاہین ہے، جی، شاہین وہ صرف ایک پرندہ نہیں رہتا، وہ بلند پروازی، خودداری، آزادی، ان سب کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ بات تو ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات سے بھی بہت باخبر تھے۔ مشرق ہو یا مغرب، انہیں اندازہ تھا کہ دنیا کدھر جا رہی ہے، انسانیت کو کیا چیلنجز ہیں۔ جی ہاں، خاص طور پر مشرق کی جو پسماندگی تھی اور مغرب کی جو مادی ترقی تھی لیکن روحانی طور پر وہ کھوکھلا تھا، یہ چیزیں انہیں بہت بے چین رکھتی تھیں۔ بالکل، وہ ایک عہد شناس بھی تھے، یعنی اپنے زمانے کو پہچاننے والے، اور عہد ساز بھی، یعنی زمانہ بنانے والے۔ صحیح۔ انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں تہذیبوں کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ وہ مغرب کے علمی اور سائنسی ترقی کو مانتے تھے، اس کی تعریف بھی کرتے تھے، لیکن اس کی جو مادہ پرستی تھی، روحانی قدروں سے دوری تھی، اور جو سامراجی عزائم تھے، ان کے وہ سخت ناقد تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مغرب کی عقل، جو بظاہر بڑی طاقتور لگتی ہے، وہ اصل میں نفسانی خواہشات اور مادی فائدوں کی غلام بن گئی ہے۔ اچھا، تو اس لیے وہ انسانیت کی بھلائی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اس کا حل کیا تھا ان کے نزدیک؟ خاص طور پر مغرب کی اصلاح کیسے ہو سکتی تھی؟ اقبال کے نزدیک حل یہ تھا کہ عقل کو ادب خردائے دل ہونا چاہیے، یعنی عقل پر دل کی حکومت ہو۔ دل سے مراد یہاں عشق، روحانیت، وجدان ہے۔ اچھا، عقل دل کے تابع ہو۔ جی، جب عقل عشق کی رہنمائی میں کام کرے گی تبھی وہ انسانوں کے لیے مفید ہوگی۔ وہ مغرب کو سوز عشق سے آشنا ہونے کا مشورہ دیتے تھے۔ وہ انسان کی عظمت کے بہت قائل تھے اور اس بات پر زور دیتے تھے کہ انسان کی منزل وہ جنت نہیں جو اسے بنی بنائی مل جائے، بلکہ اصل کامیابی اپنی دنیا، اپنی جنت، اپنی زور بازو سے، اپنے خون جگر سے بنانے میں ہے۔ یہ اپنی تقدیر خود بنانے کا تصور، یہ بہت طاقتور ہے۔ جی، اور معاشرے کو بدلنے کے لیے ان کا بنیادی نقطہ کیا تھا؟ کیا وہ صرف باہر کے حالات بدلنے کی بات کرتے تھے؟ نہیں، اقبال کا زور ہمیشہ اندرونی تبدیلی پر رہا۔ ان کا ایک بہت مشہور قول ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قوم یا تہذیب اس وقت تک حقیقی تبدیلی یا ترقی نہیں کر سکتی جب تک اس کے لوگوں کے اندر، ان کے ضمیر کی گہرائیوں میں انقلاب نہ آ جائے۔ کوئی نئی دنیا باہر وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس کا نقشہ پہلے انسانوں کے دل و دماغ میں نہ بن جائے۔ یعنی اصل تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل، فرد کے اندر سے۔ یہاں ہم اقبال کے دو سب سے مشہور اور مرکزی تصورات پر آتے ہیں، عشق اور خودی۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ پہلے عشق کی بات کرتے ہیں۔ اقبال کا عشق، جو روایتی اردو شاعری میں عشق ہوتا ہے، مجازی یا حقیقی، اس سے کیسے مختلف ہے؟ اقبال کے ہاں عشق ایک بہت وسیع، ایک بہت بڑی قوت ہے۔ یہ صرف رومانوی جذبہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ یہ وہ بنیادی طاقت ہے جو زندگی کو آگے بڑھاتی ہے، جو انسان کی آرزوؤں کو لامحدود بناتی ہے، اسے مشکلوں پر قابو پانے کی ہمت دیتی ہے، ناممکن کو ممکن بنانے کا جذبہ دیتی ہے۔ یعنی کائنات کو فتح کرنے کا جذبہ۔ ہاں، ایک طرح سے کائنات کو مسخر کرنے کا جذبہ۔ یہ علم کو عمل میں بدلنے والی توانائی ہے، یہ خودی کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشق، عمل اور یقین، ان میں آپس میں گہرا تعلق ہے۔ بالکل، اقبال کے نزدیک عشق اگر عمل میں نہ بدلے تو بیکار ہے۔ عشق صرف ایک احساس نہیں، ایک حرکت دینے والی قوت ہے جو عمل پر اکساتی ہے،
اور عمل کے لیے یقین چاہیے۔ صحیح۔ اور یہ یقین صرف عقلی دلیلوں یا سائنس سے نہیں آتا، یہ عشق کی گرمی سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل یا علم کے خلاف تھے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اقبال عقل یا علم کے مخالف نہیں تھے، وہ عشق اور عقل دونوں کو ضروری سمجھتے تھے۔ لازم و ملزوم۔ جی، لازم و ملزوم۔ ان کے خیال میں عشق آپ کو بصیرت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے۔ نہیں، عشق بصیرت دیتا ہے اور عقل راستہ دکھاتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے، بھٹک سکتا ہے۔ وہ شعر ہے نا، عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ کیا خوب شعر ہے، بالکل۔ اور اب خودی، یہ شاید اقبال کا سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا تصور ہے۔ اس کی وضاحت کیسے کریں گی؟ کیا یہ صرف اپنی ذات کا، اپنی انا کا احساس ہے؟ نہیں، خودی کا تصور اس سے کہیں اونچا ہے۔ یہ ایگو یا سیلفشنس نہیں ہے، اچھا۔ بلکہ یہ ہے سیلف ہوڈ یا سیلف ریئلائزیشن، اپنی ذات کی حقیقت کو پہچاننا، اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جاننا، کائنات میں اپنا جو منفرد مقام ہے اس کا شعور حاصل کرنا۔ یعنی یہ احساس کہ انسان مجبور نہیں؟ بالکل، کہ وہ مجبور مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا نائب ہے اور اس میں اپنی تقدیر خود بنانے کی صلاحیت ہے۔ یہ وہ جوہر ہے جو انسان کو باقی مخلوقات سے الگ کرتا ہے، اسے اشرف المخلوقات بناتا ہے۔ تو اس خودی کی نشو نما کیسے ہوتی ہے؟ یہ بنتی کیسے ہے؟ اقبال کے مطابق خودی کی تربیت اور مضبوطی ہوتی ہے عشق سے۔ اچھا، پھر عشق آ گیا۔ جی، عشق ہی خودی کو چھوٹی چھوٹی خواہشوں سے اوپر اٹھا کر بڑے مقاصد کی طرف لے جاتا ہے۔ عشق خودی کو طاقت دیتا ہے اور مضبوط خودی عشق کو صحیح سمت میں عمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ بالکل، ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ فرد کی خودی بنے گی تو ہی ایک مضبوط اور باعزت ملت بنے گی۔ اسی لیے تو اسرار خودی کے بعد انہوں نے رموز بے خودی لکھی۔ ہاں، جس میں فرد اور ملت کے تعلق کو واضح کیا۔ جی، ان کی پوری شاعری کو اگر دیکھیں تو اس میں حرکت، عمل، جد و جہد، آگے بڑھتے رہنا، یہ پیغام بار بار ملتا ہے۔ یہ ان کے فلسفے کا بنیادی ستون ہے۔ وہ سکون، بے عملی، قناعت پسندی، منفی معنوں والی، ہاں۔ اس کے سخت خلاف تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کا نام ہی ہے مسلسل حرکت اور جد و جہد۔ وہ جمود کو موت سمجھتے تھے۔ صحیح۔ کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے نزدیک جد و جہد خود منزل سے زیادہ اہم ہے۔ وہ مشہور شعر یاد آتا ہے، کون سا؟ جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے اے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔ واہ واہ، یعنی اصل لطف کوشش میں ہے، صحیح میں ہے۔ بالکل۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ اتنے گہرے، اتنے دقیق اور کبھی کبھی مشکل فلسفیانہ خیالات کو انہوں نے کس کمال مہارت اور شعری خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ یہ تو اپنے آپ میں ایک معجزہ رکھتا ہے۔ بلا شبہ یہ اقبال کا منفرد کارنامہ ہے۔ ان کی شخصیت کے سارے پہلو، فلاسفر، مصلح، قانون دان، سیاست دان، عالم دین، وہ سب مل کر ان کی شاعرانہ شخصیت میں ڈھل گئے تھے۔ انہوں نے اردو زبان کو فکری طور پر اتنا امیر کر دیا کہ وہ نئے اور پیچیدہ مضامین کو بیان کرنے کے قابل ہو گئیں۔ انہوں نے نہ صرف اردو نظم کو موضوع اور شکل کے لحاظ سے نئی جہتیں دیں، بلکہ غزل کو بھی فکر انگیز اور ولولہ انگیز بنا دیا۔ ان کے کلام میں مضامین اتنے گہرے ہیں، سنجیدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک عجیب نغمگی ہے، ایک ترنم ہے، ایک والہانہ پن ہے جو پڑھنے والے کو اپنے ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ یہی تو ان کی عظمت ہے۔ ان کا کلام فکر اور فن کا ایسا خوبصورت امتزاج ہے جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شروع کی ہوئی روایت آج بھی زندہ ہے اور نئے لکھنے والوں کو متاثر کر رہی ہے۔ ان کے کلام میں تازگی اور توانائی کی ایک ایسی دنیا ہے جو ہر دور کے انسان سے بات کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ان کا وہ شعر جو فلسفہ خودی کا نچوڑ بھی ہے اور ہر انسان کے لیے ایک پیغام بھی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کیا بات ہے! بے شک یہ شعر اقبال کے پورے پیغام کی روح ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے علامہ اقبال کی زندگی کے اہم مراحل دیکھے، ان کا تعلیمی سفر، ذاتی تجربات، یورپ کا قیام، وہاں کے مشاہدات، جی، ان کی شاعری کے مختلف دور،
ان کی ملی اور سیاسی خدمات اور سب سے بڑھ کر ان کے جو بنیادی فلسفیانہ تصورات ہیں، خاص طور پر عشق اور خودی، ان پر بات کی۔ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کس طرح انہوں نے مشرق اور مغرب کے افکار کا گہرا مطالعہ کر کے ایک منفرد اور حرکی فکر پیش کی، جس کا مقصد فرد اور ملت کی تعمیر نو تھا۔ بالکل، انہوں نے مسلسل حرکت، عمل اور اپنی تقدیر خود بنانے کا پیغام دیا۔ جی، اردو شاعری کو فکری گہرائی دی، زبان کو وسعت دی، اور بلا شبہ وہ 20ویں صدی کے ایک عظیم عہد ساز شاعر اور مفکر تھے جن کے اثرات آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال یا ایک نقطہ سننے والوں کے لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ خود اس پر سوچیں۔ ضرور۔ اقبال کا یہ بنیادی خیال کہ کوئی بھی حقیقی تبدیلی یا نئی دنیا کی تعمیر پہلے انسان کے باطن میں، اس کے ضمیر میں شروع ہوتی ہے۔ جی۔ آج جب ہم ہر طرف سماجی، سیاسی، معاشی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں اور اکثر باہر کے عوامل پر زور دیتے ہیں، ہاں، زیادہ تر توجہ وہیں ہوتی ہے۔ تو اقبال کا یہ اندرونی انقلاب کا تصور آج کے دور میں کتنا متعلقہ ہے، کتنا قابل عمل ہے؟ کیا باہر کی تبدیلی کی کوشش اندر کی تبدیلی کے بغیر کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے، اور یہ اقبال کے پیغام کی جو دائمی اہمیت ہے نا، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا ہم معاشرے کو بدلنے کی خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن کیا ساتھ ساتھ اپنے اندر وہ فکری اور روحانی تبدیلی لانے کے لیے بھی تیار ہے جس پر اقبال نے اتنا زور دیا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ شاید اصل چیلنج یہی ہے کہ باہر کی جدوجہد کے ساتھ ساتھ اپنی ضمیر کی دنیا میں بھی انقلاب لایا جائے۔ اس نقطے پر غور کرنا میرے خیال میں اقبال کو سمجھنے کی طرف ایک اہم قدم ہوگا۔